الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آج کا بیان قرآن کی اس صورت پر ہے جس کے ہر لفظ میں رحمت، ہر آیت میں نور اور ہر صدا میں انسان کو جگانے والی دعوت ہے۔ اور وہ صورت کون سی ہے؟ وہ ہے سورہ رحمان۔ علماء نے اسے علم کی صورت، رحمت کی صورت اور قدرت الہی کا آئینہ کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ رحمان آیت نمبر 1 میں ارشاد فرماتے ہیں، الرحمن، سب سے زیادہ رحم کرنے والا۔ پھر انسان کو یاد دلاتے ہیں، علم القرآن آیت نمبر 2، اس نے انسان کو قرآن سکھایا۔ پھر ارشاد فرماتے ہیں، خلق الانسان آیت نمبر 3، اس نے انسان کو پیدا کیا۔ یہ تینوں آیتیں ہمیں بتاتی ہیں کہ انسان جن نعمتوں کو بھول جاتا ہے، اللہ اسے پیار سے یاد دلا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ دہرائی جانے والی آیت رحمت کی صدائیں، سورہ رحمان کی سب سے مشہور آیت، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یہ آیت پوری سورہ میں 31 مرتبہ آئی ہے۔ علماء کہتے ہیں یہ ڈانٹ نہیں، یہ سزا نہیں، یہ سوال بھی نہیں، یہ محبت کا پیغام ہے، یہ نعمتوں کا احساس دلانے والی صدائیں ہیں۔ امام فخر الدین رضی اللہ تعالی عنہ لکھتے ہیں، بار بار دہرانے میں دل کو جگانے، انسان کو جھنجھوڑنے اور نعمتوں کا احساس دلانے کا اثر ہے۔ آج انسان ڈپریشن، ٹینشن، بے چینی، ڈر، ان سب چیزوں سے پریشان ہے۔ سورہ رحمان کی تلاوت سے دل کو اطمینان ملتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سورہ رعد آیت نمبر 28۔ اللہ تعالیٰ سورہ رعد آیت نمبر 28 میں کہہ رہے ہیں، جان لو اللہ کی یاد سے دلوں کا سکون ملتا ہے۔ اللہ اکبر۔ سورہ رحمان اور شفا۔ اب سورہ رحمان کا شفا سے کیا تعلق ہے؟ قرآن خود کہتا ہے، وَنُنَزَّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، سورہ اسراء آیت نمبر 82۔ ہم قرآن میں وہ اتارتے ہیں جو شفا ہے۔ علماء نے لکھا ہے، جس گھر میں سورہ رحمان پڑھی جائے، جس کی مریض سورہ رحمان سنے، جس کی روح پریشان ہو، وہ روز سن لے، اللہ اس کی حالت بدل دیتے ہیں۔ ایک بات ذہن میں رکھنے والی ہے، سورہ رحمان کی خاص فضیلت پر کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے، لیکن قرآن کی تلاوت کی فضیلت پر کئی صحیح حدیثیں موجود ہیں۔ حدیث نمبر 1، قرآن شفاعت کرے گا۔
ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن پڑھو کیونکہ قرآن قیامت کے دن اپنے سارے قاری کی شفاعت کرے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 804۔ دوسری حدیث ہے، جس گھر میں قرآن پڑھا جائے اس میں برکت اترے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس گھر میں قرآن پڑھا جائے فرشتے اترتے ہیں اور برکت ہوتی ہے۔ مسند البزار حدیث نمبر 2993۔ سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ جنت کی 2 بڑی قسمیں بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ سورہ رحمان آیت نمبر 46۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں، پھر ان کے اندر نہریں، فوارے، سائے، پھلوں کا بیان آتا ہے۔ یہ آیت ایمان کو زندہ کر دیتی ہے، انسان اور جن دونوں کے خطاب۔ سورہ رحمان قرآن کی اکیلی سورت ہے جس میں انسان اور جنات دونوں کے ساتھ بات کی گئی ہے۔ یہ اللہ کی حکمت اور انصاف کی نشانی ہے۔ معزز سامعین، اگر آپ روز ایک بار سورہ رحمان سن لیں یا پڑھ لیں یا اپنے بچوں کو یاد کروا دیں تو گھر میں برکت، دل میں سکون، رزق میں وسعت اور غموں میں کمی آ جائے گی انشاءاللہ۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے اللہ، سورہ رحمان کی برکت سے ہمارے دلوں کو روشن کر دے، ہماری پریشانیوں کو دور کر دے، ہمارے گھروں میں برکت اتار دے، ہمیں قرآن والوں میں شامل کر دے، ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین آمین آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ایک رکوع سورہ رحمان کی تلاوت کی گئی ہے۔ اس ویڈیو کو اسکپ مت کریے گا، لاسٹ تک ضرور سنیے گا۔ اس میں بہت اچھے انداز میں سورہ رحمان کی تلاوت کی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان۔ الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما
ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العلي العظيم اگر آپ لوگوں کے اچھے اچھے کمنٹس آئے تو پھر انشاءاللہ پوری سورہ رحمان کی تلاوت کی ویڈیو آئے گی، تو آپ لوگ ضرور بتائیے گا ویڈیو میں کمنٹ کر کے کہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اور سورہ رحمان کی فضیلت آپ کو سمجھ آئی، اور اگر سورہ رحمان اچھے انداز میں سننے کا دل ہے تو آپ لوگ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، انشاءاللہ سورہ رحمان کی فل ویڈیو اپلوڈ کریں گے۔ بہت ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اگر آپ کے دل کو کوئی بات بری لگی ہو تو معاف کر دیجئے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔